بشریٰ کی بیٹی آئے دن میکے آ کر بیٹھ جاتی اور اماں کو بھابھی کے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ بشریٰ بیٹی کے کہنے پر بہو سے بدسلوکی کرنے لگی۔ بیٹا کچھ کہتا تو ماں کہتی بیوی کی حمایت کی تو ماں کا مرا ہوا منہ دکھے گا۔ آخر بہو ساس نند کے مظالم سے تنگ آ کر شوہر کو لے کر الگ ہو گئی تو بیٹی نے اماں کے گھر پر قبضہ جما لیا اور اس سے ملازمہ کی طرح کام کروانے لگی۔ ایک بار بشریٰ نے بیٹی کو ڈانٹ دیا تو اس نے اماں کو مار مار کر گھر سے نکال دیا اور اگلے دن بیٹا ماں سے ملنے آیا تو اس کے ہوش اڑ گئے باہر گندی نالی میں۔ آج پھر سائقہ بشریٰ کے ساتھ بیٹھی اپنی بھابھی کے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی دیکھ رہی ہوں اماں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے بیٹھے ہوئے، مجال ہے کہ شربت کا ایک گلاس دینے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بھی ہو کہ سائقہ آپا کیا کھاؤ گی، بچے کیا کھائیں گے؟ پوچھنا تو دور کی بات، الٹا مجھے یہاں آیا دیکھ کر منہ سجائے کچن میں چلی گئی ہے۔ ذرا تمیز نہیں ہے اسے کہ اکلوتی نند گھر آئی ہے تو کیسے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سائقہ کے گلے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ بھائی کی شادی کو بس ابھی مہینہ ہی تو ہوا تھا اور اس ایک مہینے میں بشریٰ کا اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ بہو نے آتے ہی گھر سنبھال لیا تھا، بشریٰ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ بشریٰ خوش تھی کہ چلو باقی کا وقت اب اللہ کی عبادت میں گزاروں گی۔ پہلے کا وقت بچوں کو پالنے میں گزارا اور اس کے بعد جب تک فیصل کی شادی نہیں ہوئی تھی تو گھر کی ذمہ داری بشریٰ پر ہی تھی۔ سائقہ کی شادی کو 5-6 سال بیت چکے تھے اور شادی سے پہلے بھی اسے کام کرنے کی کوئی خاص عادت نہ تھی۔ پھر جس گھر میں وہ بیائی گئی تھی وہاں بھی صرف شوہر ہی تھا۔ والدین اس کے سعودیہ میں بڑے بھائی کے پاس رہتے تھے، اس لیے جب دل چاہتا دندناتی ہوئی میکے پہنچ جاتی۔ پہلے تو بھائی کی شادی کے حق میں ہی نہیں تھی، کہنے لگی دیکھ لینا اماں، یہاں اس کی جورو آئی نہیں کہ اس نے اس کی غلامی شروع کر دینی ہے۔ بشریٰ کہتی بس بھی کر دے، اب کیا میں اپنے بیٹے کو کوارا رکھوں گی؟ سائقہ کی برحل نیت نہ تھی کہ بھائی کی شادی ہو، کیونکہ جب تک فیصل کی شادی نہیں ہوئی تھی سائقہ جب آتی فیصل اس کی اور اس کے بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کرتا، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ان کی پوری کرتا۔ سائقہ جانتی تھی کہ کل کو جب اس کی بیوی آ جائے گی، بچہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہمیں اس طرح سے نہیں پوچھے گا، لیکن بشریٰ نے فیصل کے لیے ایک بہت پیاری خوبصورت سی لڑکی پسند کی تھی۔ فیصل تو تصویر دیکھتے ہی اس پر فدا سا نظر آنے لگا تھا اور شادی کے بعد بھی بیوی سے اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ یہ بات سائقہ کو کسی طور بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑی آپا بن کر میں بس سب پر حکومت چلاؤں۔ حالانکہ فیصل کی بیوی اس کی بہت عزت کرتی تھی اور جب وہ آتی اس کی خوب آؤ بھگت بھی کرتی، لیکن ایک مہینے کے اندر اندر اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ شروع میں تو فیصل کی بیوی نے بہت اہتمام سے اس کے لیے کھانے بنائے، کیونکہ جب دیکھا کہ نند نے تو کام ہی پکڑ لیا ہے، ہر دوسرے دن میکے آ جاتی ہے، پھر فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا ہے، غزالہ یہ بنا لو، غزالہ وہ بنا لو، میرے بچے یہ شوق سے کھاتے ہیں، تم نے کباب تو بنائے نہیں، میٹھے میں کیا بنایا ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات وہ غزالہ سے کرنے لگتی۔ اب تو غزالہ نے بھی شربت کا ایک گلاس پکڑایا اور کچن میں جا کر دال چڑھا دی۔ وہ بھی روز روز کی فرمائشی پروگراموں سے تنگ آ چکی تھی۔ ارے شادی شدہ تھی، گھر میں کسی کا بوجھ اس کے سر پر نہ تھا، اپنا راج تھا تو سکون سے اپنے گھر میں جا کے بیٹھتی۔ یہ کیا کہ منہ اٹھایا اور بھائی کے گھر آ گئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا لیکن فیصل غزالہ کو کہیں گھمانے پھرانے لے کر نہیں گیا تھا۔ جب بھی وہ پروگرام بناتے سائقہ آ ٹپکتی، پھر اس کی فرمائشوں میں غزالہ کا سارا وقت کچن میں گزر جاتا۔ ایک ماہ تو اس نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ سائقہ نے تو روز کا تماشا ہی پکڑ لیا ہے تو پھر اس نے اب دال چاول چڑھا دیے تھے۔ سائقہ نے جب کھانے کی ٹیبل پر سادی دال اور ابلے چاول دیکھے تو ماں کو کن اکھیوں سے دیکھنے لگی، کوہنی مار کر اپنی ماں کو متوجہ کیا اور کان کے قریب جا کر سرگوشی کرنے لگی، کہنے لگی دیکھ لیا ماں اپنی بہو کے رنگ، ارے 1 مہینہ نہیں ہوا شادی کو اور اس نے میرے سامنے دال چاول رکھ دیا، بھلا یہ عزت ہے میری اس گھر میں؟ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اٹھو بچوں، ہم نے کھانا نہیں کھانا، بس اب گھر جا کر کھائیں گے، ہم کیا یہاں پر دال چاول کھانے آئے ہیں؟ سیدھی بات اس نے بھائی کو سنائی تھی۔ اسے لگا تھا کہ فیصل اٹھے گا، بیوی کو گھورے گا اور چیختے ہوئے کہے گا کہ یہ کیا بنا لیا تم نے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ آپا آئی ہیں؟ تم نے کیوں اچھا کھانا نہیں بنایا؟ لیکن سائقہ کے ہوش تب اڑے جب فیصل نے اپنی بیوی سے کچھ بھی نہ کہا۔ کہنے لگا اس میں برا ہی کیا ہے؟ روز روز اب مرغ مسلم اور 3-4 ڈشز بھی تو نہیں بنائی جا سکتی، مہنگائی بہت ہے،
ویسے بھی آپ اسی گھر میں پلی بڑی ہیں آپا، بیٹیاں تو میکے آئیں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی میکے والوں کے 100 گن گاتی ہیں۔ خیر سے آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ بلکہ اس کے بعد کہنے لگا کہ آپا، روز روز میکے آنے سے عزت نہیں رہتی، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں دل لگائیں، اپنے شوہر پر دھیان دیں۔ یہ سننا تھا کہ سائقہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ بات تو یہ بشریٰ کو بھی بری لگی تھی کہ بہن کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سائقہ تو منہ پھلائے بچوں کا ہاتھ پکڑے فوراً سے گھر سے باہر نکل گئی۔ البتہ بشریٰ نے بھی کھانے کی پلیٹ پیچھے کو کر دی تھی۔ ایسے میں فیصل نے جب ماں کو ناراض دیکھا تو چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا، اماں کھانا تو کھائیں، کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا بہن کے ساتھ بدتمیزی کر کے۔ کیا سوچے گی؟ چلو اگر وہ مان سے آ ہی جاتی ہے تو کیا حرج ہے؟ کیا تمہاری بیوی اچھا کھانا نہیں بنا سکتی تھی؟ غزالہ کو تو یوں لگا جیسے اس نے کبھی نند کے لیے کبھی کچھ اچھا بنایا ہی نہ ہو۔ ایک مہینے میں وہ 10ویں بار ان کی دعوتیں کر چکی تھی۔ بس اس بار دال چاول بنائے تو ساس کا بھی منہ بن گیا تھا، لیکن غزالہ نے بھی پرواہ نہیں کی، وہیں بیٹھی چاول کھاتی رہی۔ فیصل بھی کچھ چپ چپ سا تھا، بار بار ماں کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ کھانا تو کھائیں۔ مشکل سے ہی تھوڑا سا کھانا ہی بشریٰ نے کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیصل اپنا دل برا کرنے لگا تو غزالہ نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، اماں کو جب بھوک لگے گی تو وہ خود کھا لیں گی، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ 2 دن بشریٰ کا منہ بنا ہی رہا، لیکن پھر جب بہو نے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی ساس کا ماتھا چوما اور کہا، امی آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں، تو بشریٰ کا دل فوراً سے پسیج گیا۔ وہ فوراً سے بہو کے ساتھ 2 دن بشریٰ کا منہ بنا ہی رہا، لیکن پھر جب بہو نے گلے میں باہیں ڈال کر اپنی ساس کا ماتھا چوما اور کہا، امی آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں، تو بشریٰ کا دل فوراً سے پسیج گیا۔ وہ فوراً سے بہو کے ساتھ ٹھیک ہو گئی، لیکن ایسا بس 2 دن ہی ہوا تھا، کیونکہ تیسرے دن نند پھر گھر میں آ کر بیٹھی تھی اور غزالہ سے کہنے لگی کہ آج میں پلاؤ کھاؤں گی، رائتہ بھی بنا لو، شامی کباب بھی، اور ساتھ میں میٹھا ضرور بنانا۔ غزالہ اس بار چپ ہو گئی تھی۔ غزالہ کو کھانے کا پورا مینیو بتا کر سائقہ ماں کے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر غزالہ کی برائیاں کرنے لگی۔ کہنے لگی، اماں ذرا ذائقہ نہیں ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں، پتہ نہیں آپ کو اس میں کیا نظر آیا جو آپ نے میرے بھائی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ غزالہ کام تو کچن میں کر رہی تھی، لیکن اس کے کان بھی نند کی باتوں کی جانے بھی لگے ہوئے تھے۔ ہر بار وہ یہی کہانیاں سنتی تھی۔ جب سائقہ آتی ساس کے کان بھر دیتی، اور پھر اس کے بعد ساس کو غزالہ کے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگتے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف سائقہ کی ہر تیسرے روز آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں دل لگائے تو غزالہ کا گھر بھی اچھے سے بس سکتا ہے، ورنہ ایسے گھر ہمارے معاشرے میں کم ہی بستے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر نندوں کی دخل اندازی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بلا وجہ ہوتی ہے۔ عموماً سائقہ جیسی نندیں جو اپنے گھروں میں پرسکون ہوں، جنہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو، خام خواہ بھائی کا گھر خراب کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے بشریٰ بھی بیٹی کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ اس روز جب سائقہ سارا دن یہاں گزارنے کے بعد واپس گھر گئی تو شام تک بشریٰ کا موڈ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ سارے دن کے کام کر کے وہ اب کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ کچن سے جھانک کر لاؤنج میں نظر دوڑائی تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ آج اسے کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اب سائقہ کے جانے کے بعد پورے گھر کا حلیہ ہی بگڑ چکا تھا۔ اس کے شرارتی بچے صحن میں کھیلنے کی بجائے لاؤنج کو ہی کرکٹ گراؤنڈ بنا کر ہر چیز اتھل پتھل کر کے واپس جا چکے تھے۔ جب غزالہ نے یہ دیکھا تو کچن سے ہی برتن دھوتے ہوئے ساس سے کہنے لگی، اماں جی گھر کا حلیہ بکھرا پڑا ہے، سائقہ آپا سارا دن یہاں گزار جاتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ کسی کام میں میری مدد ہی کرا دیں، میں اکیلی جان آخر کیا کیا کروں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ بشریٰ اس کے ساتھ لڑ پڑی، کہنے لگی، تمہیں تو کچھ زیادہ ہی میری بیٹی میں نقص نظر آنے لگے ہیں۔ اگر وہ آئی جاتی ہے ماں سے دکھ سکھ کی باتیں کرنے کے لیے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ مت بھولو کہ وہ اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ جو چاہے کرے اور جب چاہے آئے، تمہیں اس سے ذرا بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں سن کر غزالہ کے کام کرتے ہاتھ رک چکے تھے۔ آج تو شاید سائقہ نے اپنی ماں کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا تھا، ورنہ آج سے پہلے ساس نے اس سے ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ ساس یوں ہی بڑبڑاتی کچن میں چلی آئی۔ غزالہ جو برتن دھو کر رکھ رہی تھی انہیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، یہ کیا تمہارے ہاتھوں میں زور نہیں ہے؟ ابھی تک برتنوں پر ایسی ہی چکنائی موجود ہے۔
ٹھیک سے صاف کرو انہیں، مجھے گندے کام بالکل بھی نہیں پسند، اور اس کے بعد یہ لاؤنج بھی صاف کرو۔ وہ حکم صادر کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ابھی رات کے لیے کھانا بھی بنانا تھا، کیونکہ دن میں جو 3-4 ڈشز اس نے سائقہ آپا کے لیے بنائی تھیں، جاتے ہوئے سائقہ آپا سارے دیش کے کنگھال کر کھانا اپنے ساتھ لیے جا چکی تھیں۔ کہنے لگی کہ ابھی شوہر واپس آئے گا تو اسے بھی یہی کھلا دوں گی۔ اب مجھ میں کہاں اتنی ہمت رہی ہے کہ گھر جا کر میں دوبارہ سے تازہ کھانا بناتی رہوں۔ ماں نے بھی خوشی خوشی سارا کھانا بیٹی کو دے دیا تھا۔ برتن دھونے کے بعد پورے گھر کی صفائی یوں ہی پڑی تھی اور کھانا بھی بنانا تھا۔ جب غزالہ کا شوہر گھر آیا تو وہ ابھی تک گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کمر پر باندھ رکھا تھا، بال بکھرے تھے اور پورے لاؤنج کی صفائی کرتے ہوئے وہ تھکی ہاری اب کچن میں کھانا بنانے لگی تھی۔ اس نے جب گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، آج کھانے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ تبھی بشریٰ فوراً اترا کر کہنے لگی، تمہاری بیوی ہے ہی کام چور، سارا دن تو بیٹھی بستر توڑتی رہتی ہے، جب اسے خود کو بھوک لگے تب اٹھ کر کام وغیرہ کرنا شروع کر دیتی ہے، ورنہ اسے ہماری کہاں پرواہ ہے، بس اس سے دوسروں کی برائیاں کروا لو۔ ماں کے بدلے تیور دیکھ کر بیٹے کو بھی اچھنبا سا ہوا تھا۔ وہ کبھی بیوی کا چہرہ دیکھتا تو کبھی ماں کا۔ غزالہ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ سارا دن کام کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ ایک طرف سے کام نپٹاتی تو ساس کوئی کام کہہ دیتی، ساس کے بتائے کام کر لیتی تو سائقہ آپا کوئی کام تھما دیتی۔ سارا دن کام کر کر کے اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنے پہنے اوڑھنے کی کوئی ہوش ہی نہ تھی۔ اس کے باوجود ساس کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگی، بس کر دیں اماں جی، سارے گھر کے کام میں ہی کر رہی ہوں۔ وہ گن گن کر ایک ایک کام اپنی ساس کو بتانے لگی۔ بشریٰ کا بیٹا تو ماں اور بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ماں بے قصوری بیوی کو ڈانٹ رہی ہے۔ اس نے جب بیوی کے حق میں بولنا چاہا تو ماں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے میرے سامنے اپنی بیوی کی سائیڈ لی، جانتی ہوں میں تمہیں بھی کہ تم رن مرید بن چکے ہو۔ خوبصورت بیوی کیا مل گئی، اسی پر وارے جاتے ہو۔ صحیح کہتی تھی سائقہ کہ مجھے تمہاری شادی ہی نہیں کروانی چاہیے تھی، تم بیوی کے ہو کر رہ جاؤ گے اور پھر نہ ماں کے ہو کے رہو گے اور نہ ہی اپنی بہن کے۔ اتنا سن کر تو بیٹا لاجواب ہو چکا تھا۔ وہ تو ہر رشتے کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ ماں اپنی جگہ تھی، بہن اپنی جگہ اور بیوی کا الگ مقام تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں بیٹا جب تک ماں اور بہنوں کے حقوق پورے کرتا رہے تو وہ اچھا اور فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، مگر جب وہ اپنی زندگی کے اہم حصے یعنی بیوی کے ساتھ فرما برداری کرے، اس کے حق میں بولے، تو اسے رن مرید، بیوی کا غلام اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارا جانے لگتا ہے۔ خیر، وہ خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ سارے دن کی تھکی ہاری غزالہ کمرے میں گئی تو بدن درد سے چور تھا۔ جب اسے برداشت نہ ہوا تو وہ رونے لگی۔ بیٹا بھی جانتا تھا کہ سب کیا دھرا آپا کا ہے، مگر وہ ماں کے آگے بے بس اور مجبور تھا۔ منہ سے ڈائریکٹ بول کر بہن کا آنا یہاں بند بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ساس کا رویہ مزید برا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھر میں عجیب سی بے سکونی پھیل رہی تھی، اور یہ بے سکونی آئے روز کی لڑائیاں اور بدگمانیاں دیکھ دیکھ کر سائقہ خوش تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی، کہتی تھی کہ بلا وجہ ہی اس سے شادی کر دی۔ میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ اسے یہاں سے چلتا کر دو اور میں اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ یہ بات بشریٰ کا بیٹا سن چکا تھا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا اور پہلی مرتبہ غصے سے آپا سے کہنے لگا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں سکون سے کیوں نہیں رہ سکتی؟ مجھے میرے گھر میں میری ماں اور بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی کیوں نہیں گزارنے دے سکتی؟ آخر کیا دشمنی ہے آپ کی مجھ سے؟ وہ تو ہر وقت آپ لوگوں کی آؤ بھگت میں لگی رہتی ہے، آپ لوگوں کے کام کرتی رہتی ہے، اور آپ لوگ اس اے سی والے کمرے میں بند ہو کر اسی کے خلاف برائیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ گھر کے سارے کام اور ساری ذمہ داری آخر کون اٹھا رہا ہے؟ اگر وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی بیٹھ جائے اپنے کمرے میں تو آخر یہ کام کون کرے گا؟ اتنا سننا تھا کہ ماں بپھر کر اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ خبردار جو آئندہ کے بعد میرے سامنے اپنی بیوی کے حق میں بولے۔ تم جورو کے غلام بن چکے ہو، بیوی کی خاطر ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے اپنی بیوی کی حمایت کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹے کی روح لرز گئی۔ بلا شبہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہنے لگا، اماں تم ایسے تو نہ کہو، مگر ماں بیٹے سے منہ پھیر چکی تھی۔ آئے روز کی پریشانی اور چک چک دیکھ کر غزالہ کہنے لگی
کہ اماں جی اور سائقہ آپا کو اگر ہم سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو ہم الگ گھر میں رہنے لگتے ہیں، ان دونوں کو یہاں سکون سے رہنے دو، نہ انہیں میرا چہرہ نظر آئے گا اور نہ ہی مجھ سے انہیں کوئی شکایتیں ہوں گی، یہ سکون سے اپنے اس گھر میں رہیں گے اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ یہ مشورہ اچھا تھا، ویسے بھی روز روز کے شور شرابے سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اسی محلے میں ایک کرائے کا مکان لیا اور پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ ماں نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی، منہ پر تو بیٹے کو کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ اپنی بیوی کو لے کر، اس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ وہیں سائقہ بھی یہی کہنے لگی کہ دیکھ لیا اماں، ایسی ہوتی ہیں بہویں، تمہارا اکلوتا بیٹا تھا اور دیکھو کیسے بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا گھر الگ کر لیا اور تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ سب غزالہ اور اس کے شوہر کو ہی غلط ٹھہرا رہے تھے، مگر اصل غلطی کیا تھی اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ہر مہینے اپنی تنخواہ کا حصہ وہ اپنی ماں کو بھجوا دیا کرتا۔ سائقہ تو ویسے بھی اب یہیں آ کر رہنے لگی تھی۔ چند دنوں بعد سائقہ کا شوہر بھی دوسرے ملک کسی کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کا جانا تھا کہ سائقہ اپنا سارا سامان لے کر اپنے میکے ماں کے پاس چلی آئی۔ اب کوئی ایسی وجہ نہ رہی تھی جس پر لڑائی کی جا سکتی، مگر اس کے باوجود بھی سائقہ کو سکون نہیں تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر بھی اماں سے کہتی کہ اماں کیوں نہ میں غزالہ کے گھر جاؤں اور جا کر دیکھ کر آؤں کہ وہ کیا کر رہی ہے، آخر اس کے دماغ میں کیا مزید کھچڑی پک رہی ہے۔ کبھی کہنے لگتی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی یہ گھر بھی اپنے نام کروا لے گی اور پھر ہم روڈ پر آ جائیں گے۔ ایسی باتیں سن سن کر تو بشریٰ بیچاری بستر سے جا لگی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، حالانکہ ہر روز اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے آیا کرتا اور کافی وقت بتانے کے بعد ہی واپس گھر جایا کرتا، مگر سائقہ تو اپنی ماں کا دماغ خراب کرنے میں پوری کوشش کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے بھائی کا داخلہ بھی ماں کے پاس آنا بند کر دیا۔ غزالہ نے بھی اپنے شوہر کو منع کر دیا کہ جب وہ اتنی ہی نفرت کرنے لگے ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کے ہاں جانے کی۔ بیٹا بھی ان باتوں کی وجہ سے ماں اور بہن سے کافی دور ہو چکا تھا، سارا دن دفتر میں گزارتا اور رات کو گھر واپس آیا کرتا۔ معمول کے مطابق سادہ سا کھانا ہوتا اور دونوں میاں بیوی سارا دن کی باتیں کرتے۔ وہ دونوں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنے لگے تھے، جبکہ دوسری جانب سائقہ نے دھیرے دھیرے وہی عادتیں اپنانا شروع کر دی تھیں۔ وہ خود تو کوئی کام کرتی نہ تھی، سارا دن بیٹھی رہتی، مجبوراً بوڑھی ماں کو ہی سارے کام سنبھالنا پڑتے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پہلے اپنی بیٹی اور نواسے نواسیوں کو ناشتہ بنا کر دیتی، وہ بھی ان کا فرمائشی ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ ذرا سی کمی بیشی ہو جاتی تو نواسے نواسیاں شور مچا دیتے۔ سائقہ بھی ماں کو ہی برا بھلا کہنے لگتی کہ آپ کو تو جیسے بنانے کا طریقہ ہی بھول چکا ہے۔ دھیرے دھیرے بیٹی کا بھی رویہ بدلنے لگا، سارا کام تو اب بوڑھی بشریٰ کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ بیٹی نے ماں کے گھر پر اپنی حکمرانی جما لی تھی، ایسا کرتی جیسے وہ اس گھر کی مالک ہو اور وہ اس کی ماں نہیں بلکہ نوکرانی ہو۔ ایک مرتبہ تو بشریٰ بول اٹھی، کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا طریقہ اپنا لیا ہے، اس عمر میں تو مجھے آرام کرنا چاہیے اور تمہیں اس گھر کو سنبھالنا چاہیے، مگر تم تو الٹا مجھے ہی کام پر لگا چکی ہو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنے گھر میں ہی رہتی، بلا وجہ ہی میں نے اپنی اتنی اچھی سونے جیسے گن والی بہو کو گھر سے نکال دیا تمہاری باتوں میں آ کر۔ وہ تو مجھے ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، بڑے ہی پیار سے میرے سے بات کرتی تھی، بیٹا بھی آتا تو سکون سے میرے پاس بیٹھتا تھا، بہو بیٹے مجھ سے ہنسی مذاق کرتے تو زندگی سکون سے گزر جاتی، مگر جب جب تم آئی تم نے مجھے ان کے خلاف بھڑکا دیا۔ بہتر ہے کہ تم اب اپنے گھر جاؤ، مجھے تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنا، جا کر اپنا گھر سنبھالو۔ سائقہ نے جب یہ سنا تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اگلے ہی پل غصے سے اٹھی اور اپنی ماں کو بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی تیری اتنی ہمت ہو گئی جو مجھ سے زبان چلائے گی، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی جب تک میرا شوہر نہیں آ جاتا، اس گھر پر میری حکمرانی ہی ہے، خبردار جو تو نے دوبارہ مجھے اس گھر سے جانے کا کہا ورنہ تجھے ہی مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ بشریٰ بیٹی کا یہ رویہ دیکھ کر سسک سسک کر رونے لگی تھی اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی پل سائقہ نے جا کر اس کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا، کہنے لگی کہ بہت شوق ہے نا مجھے یہاں سے نکالنے کا، اب تم اس گھر سے باہر نکل کر دکھاؤ بڑھیا کہیں کی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ گھر میں موجود سارے پیسوں سے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے شاپنگ کی اور باہر سے کھانا منگوایا اور کھاتی رہی۔ 2 دن تک ماں کا کمرہ یوں ہی بند رہا۔ وہیں دوسری جانب بشریٰ کے بیٹے کو اس رات بڑا ہی عجیب خواب آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے
اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہی ہے۔ اس نے ماں کو گرتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھا کر کہنے لگا کہ اماں کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ جو مرضی کریں مگر میرے قدموں میں مت گریں ورنہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ خواب بڑا ہی پریشان کن تھا۔ بشریٰ کا بیٹا صبح صبح ہی اٹھا اور سیدھا اپنی ماں کے گھر چلا آیا۔ اس نے دروازے پر بری طرح سے دستک دی۔ جب غزالہ نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا اور اماں کو آوازیں دینے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں گھسے چلے آ رہے ہو؟ نکلو، یہ گھر تمہارا نہیں میرا ہے اور اماں کا ہے۔ مگر وہ اماں کو آواز دے کر کہنے لگا کدھر ہے اماں؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ ماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ماں فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ماں کو اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے، کہنے لگے کہ 2 دن سے ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، یہ بھوکی ہیں، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک بشریٰ ہسپتال میں رہی۔ جب ہوش آیا تو اپنے بہو اور بیٹے سے معافی مانگنے لگی، جبکہ وہیں دوسری جانب بشریٰ کے بیٹے نے اپنی آپا سے ہر تعلق توڑ دیا۔ کہنے لگا کہ شکر منائیں، گھر کی عزت سمجھتے ہوئے میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کر رہا۔ اس نے اپنی بہن کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دوبارہ اگر آپ نے یہاں قدم رکھا تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ سائقہ پچھتاتی رہ گئی تھی۔ اس کا ہر رشتہ ناتا ٹوٹ چکا تھا، جبکہ وہ تینوں اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزارنے لگے۔